السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے آج ہم پڑھتے ہیں نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 26 علامات وقف، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کریں۔ علامات تشریح، یہ جو گول نشان ہے، اس کو علامت کہتے ہیں۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جو گول والا نشان ہے، آپ جب قرآن شریف پڑھیں گے تو اس کو آیت کہتے ہیں، گول گول نشان بنا رہتا ہے۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہ جہاں رہے گا اس کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ 5، یہ مثل آیت، یہ مثل یعنی گول نشان، یہ آیت اسی کی طرح ہے۔ آیت کے حکم کے ہیں۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ یہ میم، جہاں بھی میم ہوگا یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اور لازم ہے۔ طا، وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے۔ قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کاف، چھوٹا کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہیں یہاں بھی ہے۔ بڑا کاف کا مطلب یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور چھوٹا کاف کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ میم عین، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔ قاف، قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں اس پر قاف فا لکھا رہتا ہے، یہاں پر ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور دوسرے جگہ اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔ صاد لام صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں بھی یہ جہاں صاد لام صل لکھا ہوگا یہاں ٹھہر سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد لام خرج اللہ صلاح، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ یہ نشان آ جائے، یہ والی لفظ آ جائے تو یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام الف زبر لا، لا، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے۔ اگر آیت پر یہ، جیسے یہ آیت ہے، اس کے اوپر اگر یہاں لکھا ہوا آتا ہے تو وہاں ٹھہرنے میں یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرنے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا۔ یعنی آیت کے اوپر یہ لا آتا ہے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے۔ اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ یعنی کہ اگر آیت کے علاوہ کہیں اور آ رہا ہے عبارت کے بیچ میں تو وہاں نہیں ٹھہرا جائے گا،
वहाँ आगे पढ़ते चले जाना है। सीन या, यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करे मगर सांस, यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करे, सीन या, यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करे मगर सांस न टूटने पाए, सकता, सांस न टूटने पाए। वक्फा, यहाँ सकता से ज़्यादा देर आवाज़ बंद करे और सांस न टूटने पाए, यहाँ सांस न टूटने पाए, आवाज़ बंद करे। मिसाल के तौर पर काफ, हा, यानी जैसे काफ आवाज़ सिर्फ काफ कह के रोक देना है, लेकिन सांस चलती रहनी चाहिए। फिर उसी सांस में फ़ा को भी अदा करना है। वक्फा, यहाँ सकता से ज़्यादा देर आवाज़ बंद करे और सांस न टूटने पाए, और जहाँ सकता किए थे उससे ज़्यादा यहाँ पर वक्फ करना है, रुकना है बीच में, और यहाँ भी सांस नहीं टूटना पाए। जहाँ कई अलामात हो तो अव्वल अलामात हो तो ऊपर वाली पर अमल बेहतर है। जहाँ कई अलामात हो तो ऊपर वाली पर अमल बेहतर है। आयत के बीच में अगर सांस टूटे तो उस कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन करके सांस तोड़े, फिर कुछ पीछे से लौटा कर पढ़े। यानी कि कई जगह अलामात हो तो ऊपर वाली पर अमल करना बेहतर है। यानी कि कहीं लाम भी आ गया, स्वाद भी आ गया, काफ भी आ गया, एक ही जगह बहुत सारा ये अलामात अगर आ जा रहा है तो सबसे जो ऊपर है उस पर हमको अमल करना है। और अगर बीच आयत के बीच में अगर सांस टूटे तो इस कलमा के आखिरी पर हर्फ को साकिन करके सांस तोड़े, फिर कुछ पीछे से हट कर लौटाए। यानी कि बीच में अगर कहीं से हमारी सांस ख़त्म हो जा रही है तो हम जिस हर्फ पर रुकेंगे तो उसके आखिरी वाले हर्फ पर हम, यह दाल सीन कोई हर्फ है, हम वहाँ पर साकिन ला देंगे और रुक जाएंगे, और फिर जब दोबारा हम शुरू करेंगे तो थोड़ा सा पीछे से हट करके अपने इबारत को पूरा शुरू करेंगे। तो ये आज था तख्ती नंबर 26 अलामात वक्फ, मैंने कुरान शरीफ में कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ नहीं ठहरना चाहिए, कौन से अलामात आ रहे हैं तो उस पर ठहरना चाहिए, किस पे नहीं ठहरना चाहिए। तो यह तख्ती नंबर 26 का था। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि जो लोग नूरानी कायदा पढ़ना सीखना चाहते हैं हमारी इस YouTube चैनल से जुड़े, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों अहबाब के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और कुरान शरीफ सीखने पढ़ने में दूसरों को भी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।